اللہ رب کائنات سانو انہاں مہینے دا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی 12 مہینے نے اور انہاں وچ 4 مہینے بڑی عظمت والے دے احترام والے مہینے نے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین دا فرمان عالی شان ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا جڑا رمضان شریف دے وچ ایک روزہ رکھدا ہے میرا کریم انہوں سال دے روزہ دا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک وچ کہ سونے محبوب کریم نے فرمایا کہ رجب شریف کے اندر جڑا 3 روزے رکھدا ہے اللہ کے کائنات اس کو 900 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ الحمدللہ میرا پچھلا جمعہ مبارک اس سے مثال دیتے ہیں۔ بہرحال رجب شریف احترام والا مہینہ ہے اور میرے سونے محبوب دیاں دعاواں ہیں 3 مہینوں دے واسطے کہ اے رب کائنات سانو ماہ رجب شریف میں ثابت قدم رکھی اور سانو ماہ رمضان دیاں فضیلتاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے اس مہینہ مبارک کے اندر ویسے تو میرے محبوب کی ہر ادائی موجودہ ہے، ساڈا ایمان ہے، کیونکہ جس محبوب کا وال موجودہ ہوئے باقی ادامہ دی کتنی شان ہوئے، جس محبوب کا تھک مبارک موجودہ ہوئے باقی ادامہ دی کتنی شان ہوئے۔ تو خالق کائنات نے میرے محبوب نے بے شمار موجزات عطا فرمائے نے، مگر اے مہینہ اعجاز جو ہے مہینے دے وچ ہے معراج پاک دا جڑا معراج معجزہ عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو قرآن بھی ساڈے واسطے محبوب دا معجزہ ہے۔ پچھلے نبی سے آئے سن دنیا کے اوتے معجزے بھی کھا کے نبوتاں بھی کھا کے چلے گئے، آپ بھی گئے تے معجزے بھی گئے، آپ بھی چلے گئے معجزے بھی نال لے گئے، مگر میں قربان جاواں سونے محبوب کو، میرے محبوب بھی موجود نے، محبوب کے معجزات بھی موجود ہیں۔ اس سے بعد کسی عاشق رسول نے آکھیا ہے کہ جے کوئی پوچھتا ہے میرے تو، جے کوئی پوچھتا ہے میرے تو محبوب دا چہرہ کیسا ہے، جے کوئی پوچھتا ہے میرے تو محبوب دا چہرہ کیسا ہے، میں اور تے کچھ نہیں کہہ سکتا، قرآن اٹھا کے چم لینا، میں اور تے کچھ نہیں کہہ سکتا، قرآن اٹھا کے چم لینا۔ کہ قرآن نے میرے محبوب کی آنکھاں کی تعریف کی تھی، قرآن نے میرے محبوب کی زبان کی تعریف کی تھی، قرآن نے میرے محبوب کے دل کی تعریف کی تھی، قرآن پاک نے میرے محبوب کے معجزات کا اظہار فرمایا ہے۔ اس واسطے قرآن میرے محبوب کی شکل جو دستا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے بے شمار معجزات عطا فرمائے نے، پچھلے انبیاء آئے سن چلے گئے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ پچھلے تو نبی معجزے لے کے آئے سن، اسے پچھلے نبی معجزات لے کے آئے سن، پر میرا محبوب معجزہ بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ مبارک کے اندر جڑا معراج کا معجزہ نصیب ہوا ہے، اللہ رب کائنات نے بہت بڑا اعجاز دکھایا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ اگر اس کو شروع کر دو پہلا میرے کریم سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی محبت کی گل ہے، وہ بنان والا بھی آپ ہے، یار کو بنان والا بھی آپ ہے، عظمتہ دین والا بھی آپ ہے، زلفہ سجان والا بھی آپ ہے، چہرہ بنان والا بھی آپ ہے، علم نشرہ کا سینہ دین والا بھی آپ ہے، ید اللہ کی ہاتھ دین والا بھی آپ ہے، علم نشرہ کا سینہ دینے والا بھی آپ ہے، عین اللہ کی آنکھا دین والا بھی آپ ہے، وما ینطق عن الہوا والی زبان دین والا بھی آپ ہے۔ آپ ہی سب کچھ دے کہ آپ ہی دے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا کریم آگے سبحان اللہ، میں کتنا سونا بنایا، میں کتنا سونا بنایا محبوب سبحان اللہ۔ اللہ اکبر فرمایا، اور تواڈے عقل وچ گل آوے یا نہ آوے تواڈے منہ تو نکلنا چاہیے سبحان اللہ، کیونکہ جیڑی گل سمجھ تو باہر ہوئے، جیڑا عجوبہ ہوئے، جیڑی عقل وچ نہ آ سکتی ہوئے، سمجھ وچ نہ آ سکتی ہوئے، تو ہوئے بڑی شان والی تو سبحان اللہ آپ پہ نکل جاتا ہے۔ میرے محبوب دے اس کمال کو دیکھن تو پہلا سوچن تو پہلا سبحان اللہ کہنے، مولا پاک ہے تیری ذات، مولا پاک ہے تیری ذات۔ اور شانیہ والے کریمہ اپنے محبوب نے کیسا تو بنایا ہے،
کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں، کتنیاں تو عظمت عطا فرمائیاں، مولا تو تیری پاک ذات ہے۔ اللہ اکبر فرمایا تاڑے موجزہ میرے محبوب دا تاڑی عقل وچ نہیں آندا، سمجھ وچ نہیں آندا، اعتراض نہ کرو، میں نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ مولا تو شان کا مولا ہے، اس کریم دے کرم کو قربان جاواں جس نے تینوں بے مثال نعمت عطا فرمائیاں ہیں۔ دماغ دا جڑا خیال ہے میرے محبوب دوتے بعد لوگ اعتراض کر دندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب میں دیکھیا تو فلاں ہویا تو یہ ہویا وہ ہویا، اور پاگلیوں پترو جن نے تینوں دماغ عطا کیتا ہے، تینوں خیال عطا فرمایا ہے، تیرے خیال دا ذرا صبر کر، پاسوں دلیل لبن دی ضرورت کوئی نہیں، تیرے کول دلیل ہے۔ وہ ایک سیکنڈ لگ جائے تیرا خیال بیت اللہ پاک وچ، ایک سیکنڈ لگتا ہے تیرا خیال تریا پھرتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے تیرا خیال پٹھے بڑھتا پھرتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے تیرا خیال آسمانہ سے پہنچ جاتا ہے۔ خیال مخلوق ہے یا خالق ہے؟ خیال جڑا ساڈا خیال ہے یہ مخلوق ہے، خالق تے نہیں۔ وہ تینوں یہ رب نے عطا فرمائی ہے نعمت، یہ سفر کرنا جڑا ہے کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل کوئی نہیں۔ یہ تیرا خیال نہ سفر کر سکتا وہ رب دا محبوب ہے۔ آپ ہی کہہ رہا سبحان اللہ، آپ ہی کہہ رہا سبحان اللہ کہ جس رب نے تینوں یہ خیال عطا فرمایا، پھر یہ تیری نظر ہے میدان میں کھڑا ہو کے تو نظر اٹھانا تے سارے آسمان میں چیر دی جانا، چوتھی آسمان تے سورج ہے، درمیان میں تین آسمان چھوڑ کے چوتھی آسمان دا سورج نو دیکھ رہی ہے، تیری آنکھاں چوتھے آسمان دے ستارے نو دیکھ رہی ہیں، اے نکمیاں یہ آنکھاں جتے ماری مٹی پہ جاتے آباد ہو جاتی ہیں، اے تیرا اے نور کمال رکھا ہے، اور جڑا سراج و منیر ہوئے دی کتنی شان ہے۔ تیری آنکھاں تو یقین ہے نا تیرون کہ میری آنکھاں نے کمال رکھتی ہیں۔ پھر آج گندگی کھان والا اور خنزیر کھان والا راکٹ بڑھائی پھرے اور گھنٹیاں نے سفر منٹاں وچ کری پھرے تے میرے محبوب دے اعتراض کری جانا، میرے محبوب دے اعتراض کری جانا۔ اللہ اکبر، آج شیطان نے سب کچھ کھول کے رکھ دیتا، بندہ ایک تھاں بیٹھتا ہے پورا جہان انہوں دیکھ رہے، کار ریڈیو ہوئے، کار ٹیلی ویژن ہوئے تو اتنے بندہ بیٹھا ہے، کروڑا بھی ہزارہ میلہ ہوتے بیٹھا بولتا ہے تینوں وہ دستا پیا ہے، سارے مسئلے حل ہو گئے، وہی آواز سیکنڈاں وچ تیرے کول پہنچ دیے، وہی شکل سیکنڈاں وچ تیرے کول پہنچ دیے۔ میرے محبوب دے معراج دے اعتراض کرنے والے ذرا سوچ تے صحیح، تیری سائنس اتنا عروج پر رکھ دی ہے، میرے محبوب دی شان آخر کیویں چلے گا، کتنے چلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساڈا ایمان ہے، اعتراض کی کرتے ہیں کیونکہ رستے کے اندر انسان جو ہے سفر نہیں کر سکتا، قرہ زمحریر ہوتا ہے، قرہ نار ہوتا ہے، ہوا ختم ہو جاتی ہے، کس طرح آسمانوں میں دروازے ہو سکتے ہیں، کیویں دروازے میں نکل سکتا ہے، کیویں جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہ تیرا عیسیٰ علیہ السلام چوتھی آسمان سے چلا گیا، تیرا عیسیٰ علیہ السلام چوتھی آسمان سے چلا گیا، ساڈا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھی آسمان سے تشریف فرما نے، قرب قیامت دنیا میں تشریف لے آن گے بھی جان گے بھی، نہ آسمانوں میں دروازے لگنے نے نہ پھاٹک کھلنے نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، میرا محبوب بھی جا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے بھی پھر آن گے بھی، میرا محبوب بھی جا سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اللہ کسی بات پر دلیل میرے محبوب کی عظمت سمجھنے واسطے کسی دلیل کی محتاج بھی نہیں، میرا رب کائنات نے ایسا کرم کر چھڑیا ہے، میرے محبوب نے بالکل ایک شیشہ بنا کے بھیجا سارے سامنے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک ذکر کرتا ہے، قرآن پاک آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا محفل لگی، سلیمان علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر نے جنہوں نے وہ کہتا ہے دو میں بند کر دو میں بند کر میرے خالق کائنات نے انہوں نے ہوا متحد کر چلی، ہوا سلیمان علیہ السلام نے متحد سی، جتھے آگے سن اتنا ہی تخت اٹھا دی سی، نیما لے جاندے سی، اچا لے جاندے جتھے حکم ہوندا سی، ہوا میرے سلیمان علیہ السلام کی تابع سی۔ قصہ مختصر بہت لمبی ذات ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بلقیس کا واقعہ پیش آیا تو بلقیس کا جس وقت آ کے ہد نے خبر دیتی
کہ بلقیس آ رہی ہے تواڈے کول خدمت دے وچ تے آپ دے دل وچ خیال آیا کہ بلقیس دا تخت جڑا انہوں منگواواں. آپ محفل وچ اعلان کردے نے کہ کوئی ہے جڑا بلقیس دا تخت لے کے آوے یمن وچوں 2 مہینے دا رستہ ہے. بلقیس دا تخت اتنے لے کے آوے اور بلقیس دا تخت جڑا ہے وہ جیب چ پان والی شے نہیں, ہاتھ نال اٹھان والی شے نہیں, بلکہ 40 ہاتھ لمبی اور 7 ہاتھ چوڑا تخت ہے اور محلہ دے وچ قید ہے, پہرے لگے ہوئے نے. آپ فرماندے نے بیت المقدس بیٹھے کہ بلقیس دا تخت کون لے کے آوے گا. ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوندا ہے, وہ آکھدا جی میں لے کے آواں گا. بھی کدوں لے کے آویں گا؟ آج جنہ چر تہاڈی محفل لگی رہے گی نا تقریباً 12 بجے تک میں پہنچا دیواں. آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نالوں بھی جلدی منگوانا چاہتا. حضرت آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا اصحابی ہے, وہ عرض کرتا ہے حضور میں آنکھ پرگن تو پہلا لے آ سکنا. 40 من وزن تخت سونا چاندی کا جڑیا ہوا ہے. فرمایا میں اتنے بیٹھا آنکھ پرگن تو پہلا لے آ سکتا. قرآن کا انکار کرے گا ایمان کا بیڑا غرق ہوے گا. قرآن ہے واقعہ بیار سورۃ نبل پڑھ کے دیکھ لو. تو سلیمان علیہ السلام نے سامنے تخت پہ آئے. سلیمان علیہ السلام کا آخر نے مولا تیرا لکھ لکھ شکر, آدھا میرے فضل رضی, مولا تیرا ہی احسان ہے, تیرا ہی احسان ہے. ہن میں عرض کرتا ہوں کہ آصف بن برقیہ بیٹھا ہے بیت المقدس وچ, گیا ہے یمن دے وچ, اوتھے تخت لے کے آندا ہے, سارے محلہ مکاناں دے وچ جا کے تخت جڑا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. جویں سلیمان علیہ السلام دا اصحابی تخت لایا ہے, میرا محبوب چلا بھی گیا تے آ گیا. کوئی یہ دے وچ کچھ رکاوٹ نہیں, مگر میرے خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ساڈی اج سائنس جڑی ہے اس عروج تک پہنچ گئی ہے کہ جڑا آسمان دے سورج دا کرن ہے نا, ایک کرن جڑی ہے وہ ایک اک پھرکن دی دیر وچ 15 کروڑ میل سفر کر دندی ہے. یعنی سورج دی کرن اینی رفتار رکھ دی ہے کہ ایک اگ پھرکن دی دیر وچ اینی دیر وچ 15 کروڑ میل سفر کر دی ہے. یہ سورج دی کرن دی اے رفتار ہے کہ جس نو میرے رب نے سراج و منیر فرمایا دی کی شان ہوے. سبحان اللہ. جس نو میرے رب نے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا اس محبوب دی کی شان ہوے. اے سورج تیرا دنیا والا جدی کرن 15 کروڑ میل سفر کر دی 1 سیکنڈ سے پہلا, اے جا اے کمال ہے. اور میرا محبوب تے ایسا ہے کہ جدا سورج بھی غلام ہے, سورج بھی غلام ہے. سورج نے فرما برداری کی کہ نہیں کی؟ 5 باری کی میرے محبوب دے زمانے میں, 5 باری میرے محبوب نے فرما برداری کی. بہرحال اللہ خالق کائنات کرم فرمائے ایمان سلامت ہے تے پھر کوئی رکاوٹ نہیں. ایمان تے خرابی ہے تے طرح طرح دے بہانے. تے باقی رہی یہ گل کہ دعویٰ میرا محبوب کرتا کہ کوئی بدنصیب اعتراض کر سکتا سی, نعوذ باللہ من ذالک, ایمان والا پھر بھی نہیں اعتراض کر سکتا. اس واسطے کہ جدوں یہ معجزہ اظہار ہویا نا, محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دسیا کہ ابو جال کار کار بھجا پھردا ہے کہ آ دیکھو محمد نے اے کہتا, آ دیکھو محمد نے اے کہتا. محمد نعوذ باللہ من ذالک اے تو دے گلاں کرتا رہندا ہے, یعنی بد زن کرنے واسطے. چلدا چلدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دے کول آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آ کے آکھن لگا کیا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جڑا بیت اللہ پاک تو بیت المقدس تک جاوے, رات دے تھوڑے جہے حصے وچ آ بھی جاوے تے چلا بھی جاوے؟ انہیں آکھے نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے نہیں ہو سکتا انسان, کیونکہ 2 مہینے دا سفر ہے. 2 مہینے دا سفر سے منٹاں سیکنڈاں وچ کیویں طے ہو سکتا ہے؟ آکھن لگا پھر جنوں تو نبی ماندا پیا ہے, کلمہ پڑھائی ہوئے نے دعویٰ کیتا. آپ نے فرمایا جی میرے محبوب کا دعویٰ ہے کہ میں اس کو بھی زیادہ اگے ہوئے گل تے میں بھی مان سکتا. یہ میرے محبوب نے فرمایا آمنا صدقنا, پھر اس کوئی شک نہیں, کیونکہ معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے, معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے, جس نے تصدیق کی وہ تو صدیق ہے. معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے, جس نے تصدیق کی وہ تو صدیق ہے. جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے, وہ عدو خدا آج کی رات ہے. جس نے جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے,
وہ عدوِ خدا آج کی رات ہے. میرے آقا نبی پاک جو محبت رکھنے والا ہے نا انہوں اعتراض کی گنجائش ہی کوئی نہیں. میرا پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین نے اس رات میں میرے رب نے ایک معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اس معجزے میں کئی ہزارہ معجزے اس معراج کے معجزے میں ہزارہ معجزات ہیں. بہرحال اللہ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا سیر کرائی. ایک ہوندا ہے سفر, ایک ہوندی ہے سیر. ایک ہوندا ہے سفر, ایک ہوندی ہے سیر. ایک ہوندا ہے سائر, ایک ہوندا ہے معائنہ کرنا. بندے نے سفر کرنا ہوئے نا مثال کے طور پر ایسا دورے جانا ہے کہ اسی یہ نہیں کہ ادھر بوٹے دیکھ لیے, ادھرلے بوٹے دیکھ لیے, ادھر فصلیں دیکھ لیے, انہوں مل لیے, انہوں مل لیے, یہ میں کرتے رہا گے تو سفر ختم, سفر نہیں کر سکتے. میرے کریم نے فرمایا سیر کرائیے. سیر کرنے والا آ بھی پھول ویکھ لوے, آ بھی درخت ویکھ لوے, آ باغ بھی ویکھ لوے, آ باغ بھی دیکھ لوے, ادھر جنت ویکھ لوے, ادھر دوزخ دیکھ لوے, ادھر اپنی امت دی حالت ویکھ لوے, ادھر امت دی اتنے کرم نوازیاں ویکھ لوے. سیر کرنے والا چیزاں نوں ویکھدا جاندا. جڑا سفر کرنے والا ہوے اونوں منزل مقصود تے نظر ہوندی ہے, دوڑدا ہی جاندا. میں اپنے سفر میرے محبوب دی سیر دی یہ حالت ہے تے محبوب دا سفر ہوندا تے کیویں ہوندا. یہ محبوب سفر کرتے تے کیویں تیری وچ جاندے. اے تے سیر رب کریم نے فرمایا میں تے محبوب نوں سیر کرائی. تسی سیر دے من کرو, میرے سفر میرے محبوب دا سفر کتنا تیزی وچ ہوے گا. تے کرائی کہنے ہیں اس کریم نے کرائی. چھوٹی جی مثال دے کے اگے جانا وا. کوئی آدمی آکھے نا کہ امریکن انجن جڑا ہے وہ دے مگر مکان بنیا ہویا سی کہ امریکن انجن جڑا ہے 1000 میل دی سفر دوڑ رہا سی. عقل نہیں منے گی کیونکہ انجن تو دوڑ سکتا ہے مگر مکان نہیں دوڑ سکتا. تے جو کوئی آکھے بھی اونٹ ریڑا جڑا ہے, اونٹ جڑا ہے وہ دے مگر ریڑا سی اور اونٹ جڑا 1000 میل دی سفر تے دوڑ رہا سی, یہ بھی عقل نہیں منے گی کیونکہ اونٹ اتنا تیز دوڑ نہیں سکتا. اس مثال کے زیر تحت جانے والا بھی طاقت والا ہوئے تے لے جان والا بھی طاقت والا ہوئے. انجن بھی سونا ہوئے تے مگر گڈی دے ڈبے بھی ہو جا سونے ہون تیز دوڑ والے تے پھر عقل من لے کہ بھی انجن بھی لے جا سکتا ہے تے ڈبے بھی جا سکتے ہیں. اور میرا محبوب جان والا تے وہ لے جان والا, جانے جان والا یا لے جان والا. اس کریم وہ کریم کہنا میں لے گیا اپنے محبوب نو, میں لے گیا کہ تم اعتراض کرنا کی لگ رہا ہے. مجھے سنا محبوب میرے محبوب دیا میرا رب کائنات میرے محبوب دی نبوت دا اعلان کرے, میرے محبوب دے نور دا اعلان کرے, میرے محبوب دی کوثر دا اعلان کرے تو خود اعلان کروں میں سب کچھ کیتا ہے. تیرے دماغ کیوں فطور آیا, میں دین والا وہ لین والا. تو ایویں دماغ دی تکڑی نو توڑن دیا ہے. تیری جرت کی ہے میرے محبوب دے اعتراض کرنے دی. سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے بندہ خاص میں. بعبدہ کیوں فرمایا, بڑا نقطہ ہے دے. اللہ خالق کائنات نے عبدہ ہی فرمایا کہ میں اپنے بندہ خاص میں سیر کرائی. عبدہ ہی حالانکہ میرے محبوب دیا باقی صفتاں تے بھی ساڈا ایمان ہے. محبوب نوں میرے رب کائنات نے اعلیٰ القاب نال نہیں یاد کیتا, حالانکہ محبت کا تقاضا ہے. جدوں آپ ملیے نا کسی نوں پچھلے یار ملے, یا چودھری صاحب, او قاری صاحب, او بزرگو, او میری جان دا, او میری جان آ گئی, او میرا یار آ گیا, یعنی ایسے لفظ آپ بول دیا نا. مگر میرے رب نے القابہ نال نہیں بلکہ عبد ہی فرمایا. میں اپنے بندہ خاص عبد ہی فرمایا. میں اپنے بندہ خاص کو سیر کرائیے. یہ حکمت کی ہے. ایک تا حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے چوتھے آسمان دے اوتے تے لوگاں نے خدا دا بیٹا کہہ دیتا. میرے کریم نے فرمایا میرا محبوب لامکان دے جاوے جنتاں دی سیر کرے پھر بھی میرا بندہ ہی ہے. میرا محبوب میرا بندہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردیاں زندہ کر دیں پھر بھی میرا بندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام چاہ پیانے دی عمر وچ گلاں کرن پھر بھی میرا بندہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوڑیاں نو ٹھیک کرن, مارزان انیاں نو ٹھیک کرن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام میرا بندہ ہی ہے. انی عبداللہ, عیسیٰ علیہ السلام آدھے میں رب دا بندہ ہوں. میری محبوب فرماتے ہیں میں عبدیت وچ ہی سب کچھ ملیا ہے کہ عبد ہونا جڑا ہے بہت بڑا کمال ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقولہ ہی آگے ذہن وچ آ گیا, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. مقولہ بنیا ہے کہ شیر نے 3 شکار مارے,
نال دے ایک گدڑ سی تے ایک لومڑی سی تے آکھن لگا ایک گاں ہے ایک بکری ہے اور ایک ہے خرگوش انہاں دی تقسیم کرو گدڑ کہن لگا جی پھر ایدا کرو گاں تسی کھا لو بکری میرے سپرد کر دیو تے خرگوش جڑا لومڑی کھا لے شیر نے پنجا ماریا وہ ستیہ ناز کرتا مر گیا پھر کہنے لگا لومڑی وہاں بھی تو تقسیم کر وہ کہنے لگی حضور گاں تسی صبح کھا لو دوپہر کو تسی بکری کھا لیو تے شام کو تسی خرگوش کھا لیو شام یعنی اپنی آپ کی نفی کر دیتی اپنے آپ نے مٹا دیتا شیر آکھن لگا لوڑیے تینوں ایک طریقہ تقسیم کیوں دسیا آکھن لگی گدڑ دی موت نے میں نے طریقہ تقسیم دسیا ہے اللہ اکبر تے جدو انسان فنا ہوندا ہے اپنے کریم دی رضا تے راضی ہو جاتا ہے مولا میں کچھ نہیں ہے تو ہی تو ہے میرے کریم نے سونیا فرمایا میرے محبوبہ آسمان تیرے واسطے زمین تیرے واسطے امت تیرے واسطے جنت تیرے واسطے سونیا مانگ کی منگنا ہے سونیا ربا میں بھی تیرا سب کچھ تیرا میں سب کچھ تیرے واسطے چھوڑیا میرا رب فرماندا ہے سونیا سب کچھ تیرے واسطے سونا فرماندا ربا تیرے واسطے میں کی ہاں میرے رب کائنات نے فرمایا اپنے ہی میرے بندہ خاص نے اپنے آپ کو مٹا کے میرے کو سب کچھ حاصل کر لیا ایک نقطہ تے اے ہے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ساری قوم دے وچ ایک رواج پایا جاتا ہے کہ جیڑا جس قوم دا بڑا سردار ہوئے اس قوم دا سر اچا ہوتا ہے اس قوم دا سر اچا ہوتا ہے کہ فلاں قوم دا بندہ بادشاہ وزیر اعظم ہے اور چودھری آیا جب لائیاں دا وزیر اعظم بن گیا آیا جب رجپوتاں دا وزیر اعظم بن گیا اور فلانا یعنی اس قوم دا سر اچا ہوتا ہے میرے خالق کائنات نے اپنے محبوب کی ابدیت کا ذکر فرمایا کہ شان ابدیت کے نال میرا محبوب اس مقام پہ پہنچے شان رسالت کا نہیں شان نبوت کا نہیں شان محبوبیت کا نہیں باقی کسی صفت کا اعلان نہیں کیتا ابدیت کا اعلان کیتا کہ شان ابدیت کے نال میرا محبوب اوتھے پہنچا جتھے تہاڈا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ گل سمجھ وچ آ گئی ایک اور مثال دیتے پھر ایک آدمی بہت بڑا امیر آدمی ہے اور وقت کا بادشاہ جڑا ہے اس نو کوئی انعام دیتا ہے اور نال وہ اعلان کرتا ہے وہ آدمی جڑا ہے وزیر یعنی وہ قاری بھی ہے عالم بھی ہے اور حاجی صاحب بھی ہے ذمہ دار بھی ہے مگر دینے والا جڑا ہے وہ آخدا کہ میں بحیثیت ذمہ دار ہون دے تینوں میں اے انعام دیتا بحیثیت ذمہ دار ہون دے میں تینوں اے انعام دیتا میں بحیثیت فلان ذمہ دار ہوں دے اے انعام عطا فرمایا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جڑا انعام ہے وہ بھی شان والا ہے اور وہ دے اس تو علاوہ بھی وہ دوسریاں مدہ ہے دوسریاں شانہ ہے اسی طرح میرے خالق کائنات نے فرمایا بے عبد ہی شان ابدیت نال میرا محبوب اوتھے پہنچیا ہے جتھے تہاڈا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا یہ تے شان ابدیت دا مقام ہے یہ تے شان ابدیت دا مقام ہے شان رسالت دا مقام کی ہوئے گا شان نبوت دا مقام کی ہوئے گا شان مرسل ہون دا کی مقام ہوئے گا شان محبوبیت ہون دا کی مقام ہوئے گا اور باقی شانہ دا ساریاں تو ہوتے ہیں پنجابی وچ کہہ لو یہ تے میرے محبوب دے کھبے ہاتھ دا کام ہے یہ معراج جڑا جے تسی رولے پاندے پھردے ہو یہ تے میرے محبوب دے کھبے ہاتھ دا کام ہے یہ تے شان ابدیت دا مقام ہے شان رسالت دا مقام دی اس تو اگے ہے سبحان اللہ شان رسالت دا مقام دی اس تو بھی اگے ہے ابدیت چھوٹی سی لا لو مگر یہ تھے علامہ اقبال پتہ کی کہندے نے وہ کہندے نے عبد وچ تے عبد ہی دے وچ بڑا فرق ہے ایک ہے عبد بندہ ہونا ایک ہے بندہ خاص ہونا میرے محبوب بندے بھی نے بندہ خاص بھی جیڑا بندہ ہوندا ہے وہ اس چیز تے فخر کردا ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہوں رب دے حکم دی انتظار کردا ہے سامنے ساڈی مثال ہے موسیٰ علیہ السلام توریت لیان دی حسرت وچ 40 روزے رکھے طور پہاڑ دے گئے پھر انتظار کر رہے ہیں کدو میرا رب مینوں عطا فرماوے گا یعنی میرا رب فرمایا بندہ وہ ہے جڑا میری انتظار کرے بندہ وہ ہے جڑا میری انتظار کرے اور اپنے ہی بندہ خاص وہ ہے جڑی میں انتظار کروں سبحان اللہ بندہ انتظار کرتا مولا جڑا حکم ہوئے گا مننا گا مگر رب فرماتا ہے میرا بندہ خاص وہ ہے جڑی میں انتظار کر رہا کہ میرا یار کی چاہتا ہے میرا محبوب کی چاہتا ہے بندہ وہ جڑا خدا کی رضا چاہے
اور عبد ہی ہو بندہ خاص ہو یعنی خدا رضا چاہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین کی یہ شان ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتی بتا دیتی فرمایا عبد دیگر عبدائے چیزیں دیگر سرپا انتظار و منتظر عبدائے چیزوں جبونے کائنات ساری کائنات کی اصل ہے اور سارا جہان شاخہ کی طرح ہے میرا محبوب جڑ کی طرح ہے اور بندہ وہ ہے جڑا بندہ فخر کرتا ہے کہ میں رب دا بندہ ہاں مگر نبی محبوب وہ ہے جو خدا کی دستے قدرت فخر کرتا ہے کہ میں محمد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میں اور رب ہاں جن نے اس محبوب نے پیدا فرمایا بہرحال اللہ خالق کائنات نے میرے محبوب نے معراج والا جڑا معجزہ عطا فرمایا ہے یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عظمت والا معجزہ ہے میرے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب سید عالم رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین دے معراج کے بعد تیاریاں کا حکم فرمایا جبرائیل دوزخ کے دروازے بند کر دیو جنت کے دروازے کھول دیو جنت کو سوال دیو آسمان دے فرشتہ کو حکم کر دیو کہ میرے رکوع سجود چھوڑ دیو آؤ ہم سارے کٹھے ہو کے لائن بنا کے کھڑے ہو جا میرا یار آ رہے اے جبرائیل آج آسمان دے فرشتہ نے ساری عبادتیں معاف دیں دوزخ کے دروازے بند کر دیو عذابات ختم کر دیو مولا گل کیے فرمایا کہ میرے محبوب نے مولا میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا جبرائیل تو ایسا کر تو جا جنت میں جنت میں سونا براق لے کے جا میرے یار دے واسطے سواری بنا کے لے کے جا اللہ اکبر کسی پنجابی بھی عاشق ایسے بول کھلاڑے نے کہ جا جبریلا طرف سجنی دی تے لے جا سلیرا میرا کملی بالیا عرشیاں تے رب میں رب عاشق ہے تیرا جب دیا براق لے جانی جڑا ہوئے سب تھی آلہ کیونکہ آلہ ہے محبوب میرا بھی اور کالیاں زلفاں والا سونا براق لے کے جا جبرائیل علیہ السلام جنت کے چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت جنت کے آگے دیکھیا نا کہ 17,000 براق میں دیکھ لے کے جانا سی سوچ پہ گئی کہ مولا 17,000 لے جانا تو ایک کا نمبر کیسا لاواں سارے ہم دیکھتے ہیں شوقیاں بناتے پھرتے ہیں سینے تان کے اپنی رفتارہ کا اظہار کراتے پھرتے ہیں مگر ایک براق جڑا ہے وہ سجدے پہ کے رو رہا ہے عرض کی مولا 17,000 براق ہے سارے خوشیاں منا رہے ہیں اپنی رفتارہ کے قوتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک سجدے میں پہ کے رو رہا ہے جس وقت انہوں نے پوچھا وہ آخنا تھا میں جدوں دا سنے محبوب کا نام ہے نامی جس نے گرامی سنیا ہے میرے دل میں تڑپ سی کہ یار میرے پسند کر رہے ہیں میری یار کی زیارت نصیب ہو جائے پر یہ شانہ والے نے بڑیاں طاقتہ والے نے میں آج سیا میرا نمبر کدوں لگ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل وہ دے آسمان دا بدلہ دے کیونکہ ناد کرن دے ذکر ان چوڑے والیاں ناد کرن دے چوڑے والیاں تے دکاریاں جان اج بھی ہون دے ذکر بھریا تے قرب حضوروں پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ فرمایا براق راضی ہو جاتے ہیں تیرے رب نے پسند کر لیا ہے محبوب دی سواری واسطے تینوں پسند کر لیا ہے براق نے سجدہ سر اٹھایا اکھاں وچ آنسو نے خوشی نال کر دیا
خوشی دے اظہار کیتا تے پھر ایتھے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا بھی ایک کلام میرے ذہن وچ آ گیا، فرمایا کہ نہ میں سونی تے نہ گل پلے میں کیوں کر یاری